آئیے اب بڑھتے ہیں اس نظم یعنی پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کتاب کا 16واں چیپٹر، اس کے اشعار کی تشریح کی طرف۔ اشعار کی تشریح سے پہلے دو باتیں آپ کو بتاتے چلیں، آپ کو یاد دلاتے چلیں۔ ایک تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نظم ہو یا غزل یعنی کوئی بھی شاعری کی قسم ہو، اس کو آہنگ میں پڑھنا ضروری ہے، یعنی اس انداز میں پڑھنا ضروری ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ نثر نہیں ہے، اٹس ناٹ پروز، ٹھیک ہے، یہ پوئٹری ہے یعنی شاعری ہے۔ تو شاعری کی مشروط ہوتی ہے، شاعری ایک آہنگ سے، ایک ردھم سے مشروط ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، ہم ایک شعر جو ہے وہ پڑھیں گے، ہر شعر پڑھتے جائیں گے، تشریح کرتے جائیں گے، تو وہ تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس طرح۔ دوسری بات کیا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں، پیپر میں یہ سوال آتا ہے، فیڈرل میں بھی یہ سوال آتا ہے اور پنجاب کے دیگر بورڈز میں یہ سوال آتا ہے۔ اپنے بورڈ کا پرچہ نکلوائیں، tutoria.pk پر جائیں، آپ جس بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کو کلک کریں، آپ کے سامنے پیپر آ جائیں گے، اس کے مطابق جو ہے آپ مزید جو ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے مجھے نظمیں تیار کرنی ہیں، بطور طالب علم آپ کو کیا تیاری کرنی ہے۔ تو بڑھتے ہیں پہلے شعر کی طرف اور اس سے درست آہنگ میں ہم پڑھتے ہیں، آپ سنیں گے اور آپ بھی اپنے پاس اس طرح اس کو پڑھیں گے۔ تو کتاب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلا شعر ہے، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ آئیے بڑھتے ہیں حوالہ متن کی طرف۔ تو حوالے متن میں کیا لکھیں گے؟ نظم کا نام لکھ دیں گے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پورا نام لکھنا ہے بھائی، مصرے کو توڑ کے نہیں لکھنا، نمبر آپ کے کٹ جائیں گے، پورا نام لکھنا ہے آپ نے۔ پھر لکھنا ہے نظم نگار کا نام علامہ محمد اقبال۔ اب باری آتی ہے شعر کی تشریح کی۔ نظم کی تشریح میں، سبق کی تشریح میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نظم اور غزل کی تشریح میں سیاق و سباق نہیں ہوتا، سبق کی تشریح میں سیاق و سباق ہوتا ہے، تو یہ فرق آپ نے مد نظر رکھنا ہے، سیاق و سباق نہیں لکھنا۔ بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح کا آغاز آپ ان الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال ہماری زندگی سے ایک سادہ سی مثال لیتے ہیں اور اس سے نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب باغ میں خزاں کا موسم ہوتا ہے، اس دوران اگر کوئی شاخ اپنے شجر سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اس کے دوبارہ ہرے ہونے کا امکان ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ بہار کے بادل آ کر لاکھ برسیں، اس ٹوٹی ہوئی ٹہنی پہ پھل پھول نہیں کھلا سکتے۔ اس مثال کے ذریعے علامہ اقبال ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انفرادی کوشش خواہ کتنی بلند اور اچھی کیوں نہ ہو، اس کا نتیجہ نہایت محدود اور بے وقت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے جب کسی قوم پر برا وقت ہو تو اس کے افراد کو مایوس ہو کر قومی دھارے سے الگ نہیں ہو جانا چاہیے، مل جل کر اپنی قوم کی ترقی کی، اس کے ارتقاء کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ان باتوں کو آپ لکھ دیں گے اپنے الفاظ میں، پہلے شعر کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی تشریح کی طرف۔